کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جب ہم نکلتے ہیں تو بعض مسجد میں بدعتی امام ہوتے ہیں، باہر ان کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی، مجبوراً پڑھیں تو پھر اپنی لوٹا لیں۔ اگر کوئی آدمی صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کیا اور احرام اتار دیا، پھر حلق کیا یا نہیں کیا مسئلہ تو پورا لکھو نا۔ اگر اس نے حلق نہیں کیا ہے تو حلق بھی کرے، دم بھی دے، اور اگر چند منٹ کے لیے کپڑے اتارے، احرام اتارا، حلق کرا لیا، پھر کوئی دم نہیں۔ عربی لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، ان کو جا کے ہدایت کیا کرو، کچھ کام تم اپنے ذمہ بھی تو لگاؤ نا۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کے چومنا ناجائز ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، صفا مروا نہیں کیا، بال بھی خود کاٹ لیے، دم پڑ گیا۔ دم کا معنی ہی دم ہوتا ہے کہ بکری ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو کھلائیں۔ میں عمرے کے لیے آئی ہوں، ماہواری کی گولیاں کھائی ہیں، میعاد آنے پر ماہواری شروع ہو گئی، بہرحال میعاد آنے پر شروع ہو گئی تو پھر آپ اس کی پورے جتنے دن کی عادت ہے وہ پورے کھائیں۔ اب جب شروع ہو گئی تو ہو گئی، بس گولیوں نے فائدہ نہیں کیا۔ کسی غریب بچی کی شادی کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا؟ عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، غریب بچی کی شادی کروائیں، اچھی بات ہے، اسی کی برکت سے اللہ تمہیں عمرہ بھی نصیب کر دیں گے۔ 21 دن کا عمرہ، 21 دن ایک جگہ تو تم نے نہیں رہنا، کچھ مدینے میں کچھ مکے میں، تو نماز قصر ہوگی۔ ایک آدمی نے پتہ نہیں عمرے سے واپسی پر 15 دن بعد خواب میں آپ کی میت کی زیارت کی، میت حرم میں تھی، میں پاؤں مبارک کو بوسا، بہرحال اللہ قبول فرمائے، اچھا خواب ہے۔ ہم 5 بندے ہیں، طواف کیا، سر مڈا دیے، صفا نہیں دوڑے، سب پہ دم پڑ گئی۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعات پڑھیں تو جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل ہے کہ نہ پڑھے۔ کوئی مجبوری ہے، طواف کی 2 رکعات ہیں، یا باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے۔ شیطان بھی حرم میں ہوتا ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں آپ کے ہاں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں تو خود بڑا ہوتا ہے۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ وہ بڑا شیطان تھا، وہ بھی تو مکے میں رہتا تھا۔ بعد عصر طواف کے نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کی، چکر لگانے کے بجائے 14 چکر لگا دی، بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی اور 12 دن کے بعد پھر نکاح کر لیا، میرا بھائی 1 دی، 2 دی، 3 دی، وضاحت کریں، اگر 3 ہے تو پھر نکاح نہیں کر سکتا، 1 یا 2 ہے تو کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کون سی انگوٹھی پہنی ہے، میں نے جو پہنی ہے تم دیکھ رہے ہو۔ شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ جب آدمی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، کریں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے صدیق کے لیے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ صفا مروہ سے غلطی سے شروع کریں تو پھر بعد میں یاد آئے، پھر دوبارہ صفا سے شروع کریں، مروہ سے شروع کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ سرکاری ملازم ہوں، چھٹی پاکستان کے قانون کے مطابق لیتا ہوں، تنخواہ کٹوتی ہے، پتہ نہیں یہ پڑھا ہی نہیں جاتا میرا بھائی۔ دوسرے چکر میں طواف میں استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی وجہ سے ٹانگ میں راڈ ہے، مدینے سے پہلے اسے نکلوانا ضروری ہے، اللہ عالم، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا کام ہے۔ صبح حرم شریف زوال سے پہلے نوافل پڑھ رہے تھے، بہرحال یعنی عین سورج جب سر پہ اس وقت پڑھنا ناجائز ہے، ورنہ باقی تو پڑھ سکتے ہیں۔
میرے چاچے ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، میری مدد کرنا چاہتے ہیں، کریں، وہ خدا کو ذمہ دار ہیں، تم تو نہیں ہیں۔ غلط کمایا تو انہوں نے کمایا ہے، تمہیں تو مدد کے طور پہ دے رہے ہیں۔ بہرحال قانون کی مخالفت نہ کیا کریں سعودی عرب میں رہتے ہوئے۔ میرا کام مل جائے تاکہ مجھے بہن کی شادی کرنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھا کریں۔ اگر حالت احرام میں دوران وضو داڑھی کا کوئی بال ٹوٹ جائے، نکل جائے، کوئی بات نہیں۔ عمرہ کرنے والا طواف پورا کر کے صفا کرنے کے بعد سر کے بال صاف کرنے کے لیے شیمپو لگا کے بال صاف کروائے۔ اگر شیمپو خوشبو والا تھا دم پڑ جائے گا، سادہ تھا تو کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو وہ باہر سے مسجد حرام کے باہر یعنی سن میں بیٹھ سکتی ہے، ذکر بھی کر سکتی ہے۔ اکیلا ہوٹل میں واقعی رہنا مناسب نہیں ہے، یہاں باہر بٹھا دیا کریں۔ میری بہن کا خاوند اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ یا ذوالجلال والاکرام ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آب زمزم سے شفا کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کسی کے صدقے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے۔ اگر لگاتار طواف کرتے رہیں بعد میں 2 رکعت پڑھیں وہ بھی جائز ہے، افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ مطاف میں طواف کے دوران میں کچھ زیور ملا ہے، اگر مالک کا پتہ لگے اچھی بات ہے، ورنہ اس کی قیمت جو ہے کسی دین کے مدرسے میں دے دینا۔ جلدی میں احرام کے نیچے تولیہ بندہ رہ گیا، سلا ہوا نہ تھا، کوئی دم نہیں۔ دھوپ والی ٹوپی اور دھوپ والی اینک سے طواف ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ مکے میں بھی پیسے دے کے حج بدل کروایا جاتا ہے؟ ہاں کرایا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ صدقہ غریب کھاتے ہیں، اور بس جو غریب ہے وہ کھائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ 2 سال یا 6 مہینے کے بچوں کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ عمرے پر اپنے کفن کا کپڑا ساتھ لے کر آتے ہیں، زمزم میں دھوتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی ان کا اپنا ایک خیال ہے، ورنہ بخشش ایمان سے ہوگی، زمزم کے کفن سے نہیں ہوگی۔ عمرے کے لیے آنا ہو تو پہلے مکہ آنا افضل ہے، بہرحال جیسے راستہ ملے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ مکے آ جائے، عمرہ کرے، پھر مدینہ حاضری دے۔ اپنے ملک کے وقار سے عمرہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو وہ آ ہی نہیں سکتا نا۔ کوئی والد بیٹی کی شادی دیر سے کرنا چاہتا ہو، اس عورت کو گناہ کا خطرہ ہو، کسی مولوی کو تو ولی نہیں بنا سکتی، چند آدمی اکٹھے ہو کے اس کے والد کو سمجھائیں کہ تم اپنی لڑکی کو برباد نہ کرو، اس کا نکاح کرو فوراً۔